موبائل لے کے بیٹھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسند متصل منا للشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حلاوة الإيمان. به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. باب حلاوت الایمان. یہ شروع ہو گیا تھا. باب ہے ایمان کی مٹھاس کے بارے میں. ایمان کی مٹھاس عرض کر دیا تھا. حلاوت ایمان بھی مراد ہوتی ہے، یعنی ایمان کی لذت، ایمان کا سرور. حصی مراد نہیں، جیسے کہ آم کی لذت ہے، گڑ کی لذت ہے، مٹھائی کی لذت ہے، آئس کریم کی لذت ہے، پکوڑوں کی لذت ہے نا. یہ حصی حلاوت ہے. حصی حلاوت مراد نہیں بلکہ لذت ایمانی مراد ہے. لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا اور دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ حلاوت حصی کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں. حلاوت حصی بھی ہو سکتی ہے. مشائخ کے کلام میں احوال میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے منہ میں مٹھائی سے زیادہ مٹھاس محسوس کرتے ہیں، اس لیے اہل دل کو حلاوت حصی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. حضرت خبیب کا واقعہ کہ قتل کیے جا رہے ہیں اور لذت محسوس کر رہے ہیں، اور بلال کا واقعہ کہ بہت سخت سزائیں مل رہی ہیں، احد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو لکھا حضرات نے کہ ان حضرات کو حلاوت حصی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تکلیف کا اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا، تکلیف کا برداشت کرنا. اس لیے حلاوت حصی کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سمجھ بھی آ رہی ہے. نہ دانی تانا چشی فرماتے جب تک چکھے گا نہیں تو سمجھ نہیں آئی. جس نے کبھی گنا نہ دیکھا ہو وہ گنے کو لاٹھی سمجھے. کیا پھر کٹنے والی لاٹھی ہے، تلوار کٹی ہو. اور جس نے جس کو چکھا ہوا ہے، چوسا ہوا ہے، وہ سمجھ گا میٹھی شے. تو نہ دانی تانا چشی، نہ جانے حقیقت کو جب تک چشے نہیں. اللہ نہ دانی ذوق بادہ تانا چشی. شراب کا نشہ کیا ہے؟ جب تک تو کھائے گا پیے گا شراب کو نہیں، اس کا نشہ نہیں محسوس ہوگا، مزہ نہیں محسوس ہوگا. اگرچہ اس نشے سے مراد محبت کا نشہ مراد ہے. سمجھے گا ذوق این بادہ نہ دانی تانا چشی. بادہ کہتے شراب کو، شراب محبت مراد ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ حلاوت حصی کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں. حلاوت معنوی تو ہے ہی ہے، لیکن حلاوت حصی نہیں مراد. یہ کہنے کی ضرورت ہے حلاوت حصی بھی ہو سکتی ہے. جن کو اللہ نے صحیح حس دی ہے وہ حلاوت محسوس کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے بھی. واقعتاً منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ تین چیزیں جس میں پائی، جس میں تین چیزیں ہوئیں واجدہ، اس نے پا لیا ایمان کی حلاوت کو. ان تین چیزوں میں ایک جائے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہم. پہلی چیز یہ ہے اللہ رسول اس کے نزدیک اللہ رسول کے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں. دیکھ رہے سواہما، ہما کی ضمیر کدھر لوٹتی ہے بیٹے؟ اللہ اور رسول کی طرف. کتاب میں دیکھو نا، سواہما کن کے سوا؟ اللہ رسول کے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبت ہوتی. یہ سواہما کی ضمیر میں اللہ رسول دونوں کو جمع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہما تثنیہ کا صیغہ ہے بچے، چلو کوئی بات نہیں.
ہما تسنیہ کا سگا کہ جمع کا ہے؟ تسنیہ کا سگا ہے. دو چیزیں کون سی مراد چیزیں مراد نہیں، اللہ رسول مراد ہے کہ اللہ رسول کے ما سوا ہر شے سے زیادہ اللہ رسول محبوب ہو اپنے ما سوا کے علاوہ. اللہ رسول کے ما سوا جتنی چیزیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول. تو سوا ہما ایک ہی سیغے میں دونوں کو جمع کر دیا تو جائز ہوا نا. بولو وہ ایک ہی ضمیر میں دونوں کو جمع نہیں کر دیا تو شدت ہے بھوکی ماج دیکھ دی ہوتی. جو سمجھ آ گئی پھر اتنا منہ بنایا کرو کہ سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی. سوا ہما ہما کی طرف لوٹتی ہے اللہ اور رسول کی طرف. اور ایک خطیب آئے تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خطبہ پڑھا، بیان کیا نہیں. میں یعصہما کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، ہدایت پہ ہوتا ہے. میں یعصہما جو ان کی نافرمانی کرتا ہے فقد غوا فقد ضل و غوا. خطیب پڑھتے رہتے ہیں ہم خطبہ جمعہ میں. میں یعصہما ہما کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو پڑھا تو حضور نے دونوں کو جمع کر دیا. بولو تو جمع کرنا صحیح ہوا نا. لیکن جب خطیب نے پڑھا تھا میں یعصہما، میں نے غلط کہہ دیا. خطیب نے جب میں یعصہما پڑھا تھا حضور نے کہا بیس الخطیب انتا، تو برا خطیب ہے، برا مقرر ہے کہ تم نے ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کیا. تو دونوں کو جمع کرنے سے حضور نے وہ منع کر دیا. تو ادھر خود فرما رہے ماں سوا ہوں. اگر تم سوال سمجھ آیا پھر کچھ جواب سمجھ آنا، ورنہ کوئی نہیں، ورنہ ہمیں سیر ہلے دینے دینا. سوال سمجھ آیا؟ خود ایسا کیا حضور نے کہ ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کیا، لیکن خطیب کے کرنے پر حضور نے نکیر کی کہ تو برا خطیب ہے. تو یہ تعارض ہو گیا ہے. اس تعارض کے ہم نے جوابات دینے ہیں. مجھ کدی دیکھی تھی وہ مجھ میں دیکھی کدی بھوکی بھی دیکھی کدی. جب بھوکی ہوتی اکھاں ہور طرح ہوئی ہوندی، جب آدمی بالکل ششتر رہ جائے، حیران رہ جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں کہتے ہیں تو ادھر بھوکی مجھ میں دیکھتا سمجھ تیرے کوشش نہیں آ رہی. معجون کا جواب بھی لطیفہ ہی ہے ویسے. جڑا والا کہ پوچھے کی حال ہے، کہ الحمدللہ الذی اطعمنا من سخانا. انہیں جواب دیتا سوال بیٹے کو سمجھ آیا پھر جواب سمجھا رہا ہوں. ہما ایک ضمیر ہے نا دو کے لیے. حضور نے یہاں خود بیان میں اس حدیث میں دونوں کو اللہ رسول کو ایک ضمیر میں لے آئے. جب خطیب نے پڑھا ہے میں یعصہما تو اس کو بیس الخطیب بنتا، تو برا خطیب ہے، برا مقرر ہے. تو وہاں حضور نے نفی کی ہے. تو یہ تعارض ہوا. اس تعارض کے چند جوابات. نمبر 1، امت کے لیے منع ہے، حضور کے لیے منع نہیں. بولو کیا جواب دیا ہے؟ خطیب تو امت میں داخل تھا نا، حضور تو نبی ہے. نبی کے لیے منع نہیں ہے، امتی کے لیے منع ہے. اس کی وجہ ہے یہ حلوانی پھر دوائی تو ادھر دیکھو، وہ حلوے ورگی میٹھی بھی نہیں، تھوڑی سی میٹھی ہے تھوڑی سی، لیکن قابل دید نہیں. دیکھو کیوں، جب بیٹے ایک ضمیر میں اللہ رسول کا ذکر کریں گے
بولو تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھنے والا کہنے والا یا سننے والے اللہ رسول کو برابر ہی سمجھ، ان کی فضل مرتبے کے درجے کا فرق نہ کریں، لیکن نبی میں یہ احتمال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانوں میں یعنی امتیوں میں غیر نبی میں یہ احتمال ہے، جب دونوں کے لیے ایک ضمیر لائیں گے دونوں کو برابر نہ سمجھ لیں، عدم تمیز کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی کبھی بھی عدم تمیز کا شکار نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کو اللہ سمجھیں گے، رسول کو رسول سمجھیں گے، ہر ایک کو درجہ سمجھتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع نہیں ہے اس سوا ہم فرمایا، اور اس کے لیے منع ہے جو امتی ہے، اس لیے اس کو منع کر دی، جہاں لے آئے اور وہاں منع کیا۔ وہ میں سمجھا جواب؟ ایک جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، ایک ہے مقام تعلیم کا، بیٹے تعلیم کے وقت اختصار ہوتا ہے، ایک ہے مقام خطبہ کا، وعظ کا، تقریر کا، اس میں وضاحت اور تفصیل ہوتی ہے۔ جہاں وضاحت اور تفصیل کا موقع ہے وہاں دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موقع ہے، وقت ہے تفصیل کا، تفصیل کے الگ الگ بیان کرنا ہے۔ اور جہاں تعلیم اختصار ہے وہ تعلیم کا موقع، جیسے حضور نے حدیث بیان کی ہے، اس موقع پر اختصار کی بنا پر صحیح ہے، پھر حضور نے اپنے یعنی طریقوں کو صحیح اور اس کو غلط قرار دیا، وہ بعض کا موقع تھا۔ ہاں جی نانی کرو، عمر تو سمجھ آئی؟ یہ پوچھ رہے تو کہنا جو میں دس رہا تو کہنا ہاں یہی تھی میرے دن سے۔ کیا سمجھا بیٹے؟ جہاں موقع وضاحت کا ہے ہو سکتی ہے وہاں جمع نہ کیا جائے، اور وہ خطیب تقریر کا وضاحت کا موقع تھا، اور تعلیم کا موقع اختصار کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں وقت مختصر ہے، اس لیے وہاں جمع کرنا صحیح ہے، اسی حضور نے ایسے موقع سے خما میں جمع کر دیا۔ تیسرا جواب اصول بھی رہے، خطیب نے معصیت کا لفظ بولا ہے، میں یعصہما، حضور نے محبت کا مقام بیان کیا ہے، میں یعصہما دونوں کو جمع کرنے میں ایک غلط معنی کا شبہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، شبہ ہو سکتا ہے ایک کی نافرمانی کرنے سے گمراہی نہیں آئے گی، اس شبہ کی بنا پر اکٹھا کرنے کو منع کر دیا۔ یہ رسول اللہ نے سمجھ آنی چاہیے پکی پکی، حضور نے محبت کے مقام پر بیان کیا ہے دونوں کی محبت، اور خطیب نے جمع کہاں کیا ہے؟ معصیت کے مقام پر۔ خطیب کے پڑھنے سے مقام معصیت کی وجہ سے اس معنی غلط کا اشتباہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی محبت، دونوں کی معصیت نقصان دہ ہے، نبی اور اللہ دونوں میں سے ایک کی معصیت نقصان دہ نہیں ہے، اس غلط معنی کا احتمال اس میں ہے اس میں نہیں، اس لیے اس پر منع کیا۔ چوتھا جواب، اس خطیب نے میں یعصہما پر وقف کیا تھا، پھر اس معنی کا احتمال بن جاتا ہے کہ جو تو اطاعت کرے اللہ رسول کی فقد رشدہ واہتدیٰ، ومن یعصہما آگے چونکہ نہیں ملا، وصل نہیں کیا، شبہ ہو سکتا کہ اس کی جزا بھی وہ ہے جو پہلے گزری، تو معنی کیا بڑا جو نافرمانی کرے گا وہ رشد پر ہدایت پر ہے، صحیح معنی ہوگا بولو۔ تو امام و خطیب کے یعصہما پر وقف کرنے پر اعتراض ہے، دونوں کو ایک سیغے میں لانے پر اعتراض نہیں۔ مار بلال ٹھیک سمجھائی بیٹے؟ ہمارے شاید سمجھ آئی۔ اور ایک جواب اور بھی ہے جو حضرت علامہ عثمانی نے، حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعصہما پر حضور نکیر فرمائی ہے عربی اصل خطیب کا ہے، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا طریقہ ادب ڈھنگ سکھایا ہے، کہہ تو سکتے آپ لیکن ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو میں یعص اللہ و رسولہ،
یہ نہیں جو کی ہے تحریم پر نہیں، تحریمی نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقہ بتایا کہ بات کرنے کا طریقہ یہ ہے، بالکل ایسی ہے جیسے قرآن پاک میں پڑھا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ہے نا، رائنا نہ کہو، تو رائنا کہنا منع نہیں تھا، مسلمان بھی کہتے تھے۔ پہلے میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اللہ کی توفیق سے آپ کو پتہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرتے تھے، ہاں جی، تو بیان بعض اوقات صحابہ دوبارہ پوچھتے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرمائی دوبارہ بتا دیجیے، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن منافق بھی لوگ اس کا غلط بتانے دے کے رائنا، اے ہمارے چرواہے، تو چرواہے کا لفظ بول کر حضور کی بیعت بھی کرتے تھے اور اشارہ کرتے تھے، یعنی اس معنی مراد لیتے تھے اور ظاہر نہیں ہوتے تھے کہ ہم حضور کو کیا کہہ دیں، اس طرح بغض کا اظہار کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بتایا ہے کہ بھی تم اس لفظ کو چھوڑ دو تاکہ دوسرے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس رائے نہ کہنا صحیح ہے لیکن موقع کے مطابق، تاکہ منافق لوگ اس لفظ استعمال کر کے حضور کی بیعت بھی نہ کریں، اس بنا پر منع ہے۔ اس طرح یاسی ماں کی یہ تثنیہ میں دونوں کا جمع کرنا حرام نہیں ہے، ادب بتایا کہ ادب کے خلاف بولا ایسا کرو، اس لیے نہیں تحریمی نہیں ہے، اس لیے جمع ہو سکتا چیز نفی بھی ہو سکتی ہے موقع محل کے مطابق، ثبوت بھی ہو سکتا ہے۔ جی سمجھائی آتا منف سقات آپ کے عرصے پہلے ایک لطیفہ عجیب ہوا، میں نے عربی میں سوال کیا کیف الحال، یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی آتا منف سقات، جواب سمجھا ہے، 4-5 جواب آپ سمجھ آ گئے، آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگر ممتحن سوال امتحانی سوال میں سے اگر ممتحن نے پوچھ لیا، آپ نے سارے جوابات لکھ دیے، وہ خوش ہو کر انشاءاللہ 101 نمبر دے دے گا، بشرطے کہ باقی 2 سوال میں 100% ٹھیک ہو۔ اب پرچے کے 3 سوال ہوتے ہیں بیٹے، ایک سوال کو صحیح حل کر تو باقی 2 سوال میں 100% ٹھیک ہو۔ اللہ ہمیں اس کو یاد کرنا بچے۔ وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ انسان محبت کرے کسی سے، نہ محبت کرے مگر صرف اللہ کے لیے۔ کبھی بات واضح ہے کہ کسی محبت کی دوسری چیزیں مال دولت حسن جمال یہ نہیں ہونا چاہیے، محبت کی وجہ اللہ رسول ہونے چاہیے کہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے محبت ہو، سمجھائی۔ وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ ناپسند کرے کفر کی طرف، جیسا کہ ناپسند کرتا ہے کہ ڈالا جائے جہنم آگ میں۔ یہ سمجھو اس بات کو۔ 3 خصلتیں ہیں جس کے جمع ہونے پر فرمایا کہ اس لیے اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ عود کرے کفر کی طرف۔ اس پر متعدد سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے بیٹے، عود دیکھو یہودا والفل کفر کا حل، حالانکہ عود کا صلہ الہ آتا ہے، عادہ الہ فلان، فلان کی طرف لوٹ گیا، تو عادہ یہودوں کا صلہ الہ آتا، فی نہیں آتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فی کا حرف استعمال کیا، دیکھو این یہودا الی الکفر نہیں کہا، این یہودا فی الکفر کہا۔ اس کے چند جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، یہ یہاں عود جو ہے متضمن استقرار ہے، یہاں یعنی ایک اور چیز محذوف ہے، ای یعودا مستقرا فی الکفر، تو استقرار کا صلہ فی آتا ہے، تو یہ عود متضمن معنی استقرار کو ہے، تقدیری بازی کو این یعودا مستقرا فی الکفر، استقرار کا صلہ فی آتا ہے، اس لیے فی کا لانا صحیح ہے۔ علامہ فتح الباری والے کیا نام ہے، علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جواب دیا ہے، علامہ کرمانی بھی جواب دیتے ہیں، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تردید کی ہے کہ جواب ابعد ہے،
تکلف بھرا جواب ہے کہ استقرار کو یوں کہہ دو عربی کلام میں حروف جر ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا فی بمعنی استعمال ہوا اور کیا لمبے چوڑے مستقل کو نکالنا پھر کہنا اس کی بجائے یہ آسان ہے اور آسان ہے کہ حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں یہاں فی بمعنی الہ ہے اللہ ٹھیک ہو گیا یہ کہ ناپسند کرے یہ کہ لوٹے کفر کی طرف اس طرح ناپسند کرے جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کر اس کو آگ میں پھینک دے یہ اس وقت ہوگا جو ایمان مکمل ہو جائے گا ایمان سے صحیح سچی محبت ہو جائے گی ایک اشکال یہ ہے کہ یہ کہا این یعودا فی الکفر کفر لوٹ جائے کفر کے لوٹنا اس کا ہوگا جو پہلے کفر پر ہو بولو گے پہلے کفر تھا پھر ایمان اختیار کیا پھر کفر لوٹے جو پہلے مسلمان ان پر فٹ نہیں آگی بات بولو گے جو پہلے مشرک تھے یا کافر تھے وہ ایسے پکے مومن بن جائے کہ کفر لوٹنا یہ تو لوٹنے کا مفہوم صادق آتا ہے لیکن اگر وہ پہلے مسلمان ہو اس کے اندر بھی ایمان کی حلاوت ہے اس کے اندر چیز ہے کفر کو ناپسند کرتا ہے لیکن عود کا لفظ اس معنی کو ادا کرنے سے معنی ہے عود کا معنی لوٹنا پہلے ادھر ہو پھر ادھر ہو جو پہلے ہی مسلمان ہے اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی مثلا حضرت ابوبکر اولاد پیدا ہوئی فاروق اعظم کی اولاد ہے یہ اولاد جو پیدا ہوئی اس وقت جب مسلمان ہو چکے تھے وہ تو پہلے سے مسلمان ہوئے جو پہلے کافر تھے ان کے لیے عود کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے جو پہلے کافر نہ ہو سیدھے سیدھے مسئلہ ان کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے وہ بھی ناپسند کریں گے لیکن عود کا لفظ فٹ نہیں آئے گا ان پر عود لوٹنے کو کہتے ہیں سمجھ آئی تو بولو اشکال سمجھے ہو جواب نمبر 1 حضور کے زمانے میں اکثریت ایسے ہی تھی جو کفر سے ادھر آئی تھی شرک سے ادھر آئی تھی یہودیت سے ادھر آئی تھی عیسائیت سے ادھر آئی تھی تو ان کے لفظ عود کا استعمال ہوا اکثر کے اعتبار سے اکثر مومن اس زمانے میں ایسے تھے
دوسرا جواب ہے آدھا یعود سارا یسیروں کے معنی میں کیا آدھا یعود لوٹنا سارا یسیر ہونا کفر میں ہونا اتنا ناپسند ہو جیسا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے اور کفر میں ہونا کا فٹ ہوتا ہے ان پر جو کفر اسلام کی طرف آئے ہوں یا بیلنس مسلمان دونوں میں کیفیت ہو سکتی ہے کفر میں ہونا ان کو ناپسند ہو اور بمانا لوٹنا نہیں ہے سارا اسیر کو مانا نہیں ہے سمجھائی پچھے باب علامت الایمان حب الانصار ایمان کی نشانی ہے انصار کی محبت به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن جبرة قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت اور نشانی نفاق کی نشانی ہے انصار سے بغض عداوت سمجھے بھائی انصار سمجھتے ہو جنہوں نے حضور کی نصرت کی انصار کا نصارہ کا معنی عیسائی ہے انصار نصرت سے وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی حضور علیہ السلام کی نصرت کی مدینہ میں جگہ دی اپنی جائیداد دے دی اپنے آدھے سامان دے دیے اور مہاجرین کی مدد کی بہت زیادہ دنیا کی تاریخ اس مدد کی مثال پیش کرنے سے قاصر صحابہ نے مدینہ کے رہنے والے صحابہ نے آدھی جائیدادیں چھوڑ دیے مہاجر بھائی کے لیے آدھا سامان نکال دیا یہ تمہارا ہے آدھے مربے دے دیے آدھے باغات دے دیے کہ اتنے میرے درخت ہیں 600 درخت 300 تمہارے 300 میرے اور جس کی 2 بیویاں وہ اس پر آمادہ ہو گیا کہ میں طلاق تو ایک بیوی سے آپ نکاح کر لیں کسی نے کیا ہو نہ کیا ہو لیکن پیشکش ایسی کی تو انصار نے جو نصرت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدینہ کے صحابہ نے تو مدینہ کے صحابہ ان کو انصار کہا جاتا اس لیے وہ نصرت کرنے والے ہیں دین کی ٹھیک بات جی بولو بھائی تو اس کو کہا انصار کی محبت اس باب کا ربط ماقبل سے ماقبل میں رسول اللہ کی محبت کا ذکر تھا اس میں رسول اللہ کے مددگاروں کی محبت کا ذکر ہے فضیلت کا ذکر ہے ربط ہو گیا ہے نا حب رسول پر ذکر ہے تو اوپر محبت رسول کا ذکر تھا یہاں رسول کی بجائے رسول پاک کی مددگاروں کی محبت کا ذکر ہے کہ انصار جو ہیں ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے نشانی ٹھیک بات جی انصار جو ہیں ان کی محبت ایمانی امور میں تو داخل نہیں اس کو کیسے نشانی کہہ دیا بولو بھائی کہا بالکل ٹھیک کہا اس لیے علامت نشانی وہ ہوتی ہے کہ پائی جاتی ہے اور کبھی اس نشانی کے بغیر بھی علامت موجود رہتی ہے جیسے دھواں نکل رہا ہے علامت ہے کوئی آگ لگی ہوئی ہے بولو دھواں کس کی علامت ہے اور کیا یہ دھواں نہ نکلے آگ نہیں ہوتی دھواں نہ نکلے تو آگ نہیں ہوتی آپ بجلی میں دھواں کہاں سے نکلتا ابھی ہیٹر لگا لو دیکھیں دھواں نکلے گا بولو بھائی تو نشانی ہے یہ نہیں کہا کہ پائی جائے گی چیز تو ایمان ہے نہیں پائی جائے گی تو ایمان نہیں یہ نہیں فرمایا علامت کا لفظ بول رہا ہے علامت نار ہے لیکن علامت نہ پانے سے نار کی نفی نہیں ہوتی کہ جہاں دھواں نہیں ہے وہاں نار نہیں ہوگی یہ بات ضروری نہیں ہاں جی نہیں تو کرو نمبر 2 بات یہ ہے کہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ ان کی محبت اس بنا پر کہ حضور سے نصرت کی ہے تو ایمان نہیں یہ محبت اصل میں حضور سے ہوئی ہے حضور کی محبت ایمان ہے بولو انصار صحابہ سے محبت کسی کی دل میں عظمت عقیدت اس وجہ سے
کہ انہوں نے دین کی نصرت کی آڑے وقت میں، پیغمبر کی نصرت کی ہے، پیغمبر کے ساتھیوں مہاجرین کی نصرت کی ہے، اس لیے محبت ہے تو محبت عین ایمان، ٹھیک ہے، اس لیے کہنا ایمان کی علامت ہے انصار کی محبت سے ہی ہو گیا۔ ہاں جی نانی کرو۔ ایک سوال ہے کہ انصار کی محبت کی بات کی ہے، مہاجر کی محبت کی بات نہیں کی۔ علامت الایمان حب الانصار، یوں نہیں کہا علامت الایمان حب المہاجرین، حالانکہ جس طرح ان کی محبت علامت ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی محبت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ جواب یہ ہے کہ ہے ایسے ہی، ان کی محبت بھی ضروری ہے لیکن اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ تو حضور کے ساتھی ہیں، حضور سے پہلے ایمان لائے، حضور کے پاس ان حضرات مدینہ والوں سے پہلے مسلمان ہوئے اور مدینہ والوں سے پہلے حضور کا ساتھ دیا اور حضور کے ساتھ تکلیفیں کاٹی اور سارے جائیداد۔ نہ بند کرو، آنے دو اس کو، فاطمہ اس کو آنے دو بچے کو اندر۔ ہاں کیا کچھ نہیں سمجھا نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اچھا پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور تو کارٹون کو بنے ہوئے ہوا پینٹ نہ پہنا کرو، پہن اوپر شلوار پہن لیا کرو تاکہ کارٹون ہی چھپ جائے۔ یہ بات سمجھے کہ مہاجرین کی محبت کا ذکر کیوں نہیں کیا حالانکہ ان کی قربانیاں تو زیادہ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کا مقام تو بہت واضح تھا، وہ تو حضور کے ساتھ ہجرت کر گئے، آڑے وقت حضور کا ساتھ دیا، پہلے مسلمان ہوئے، زیادہ تکلیفیں کاٹی مشرکین کی طرف سے، اس لیے ان کا ذکر نہ کرنا ایسے ہے جیسے متفق علیہ کو ذکر کرتے ہیں، مختلفی کو جیسے متفق علیہ کو ذکر نہیں کرتے، متفق علیہ کو ذکر کر دیتے۔ تو ان کی اہمیت کی وجہ سے کہ ان کی محبت کو سارے جانتے ہیں، اس لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی ایسے ہی ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ باب باب پڑھو۔ قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائد الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنه وكان شاهد بدرا وهو احد النقباء بيعة العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فما وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ باب دیکھ رہے ہیں یہ باب، آپ یہ باب ترجمۃ الباب سے خالی ہے، دیکھ لو پہلے ترجمے گزرے علامت الایمان، علامت محبت، حب الرسول، یہ تراجم ہوتے ہیں جو باب کے لفظ کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ یہاں جو باب لفظ لائے ہیں اس کے بعد ترجمہ نہیں ہے، اس کی توجہ کرنی پڑتی ہے کہ یہ باب بلا ترجمہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حدیث کا معنی سمجھ لو۔ فرمایا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی وکان شاہدہ بدر، جب بدر میں شریک ہوئے، شاہدہ معنی شہید ہوئے نہیں ہے، بات سمجھ لو، شاہدہ معنی حاضر تھے، شریک یعنی صحابہ بدری صحابہ میں سے ہے بشیر، شاہدہ بدر وہ احد النقباء، وہ نقیبوں میں سے ایک تھے، لیلہ عقبہ کے نقیبوں میں سے۔ لیلہ عقبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو مشرکین بہت تنگ کرتے تھے،
اذیت موت دیتے تھے، لوگوں کو سخت قسم سے طریقے سے روکتے تھے ایمان لانے سے۔ تو سن 11 کی بات ہے، مدینہ شریف سے خزرج قبیلے کے 6 آدمی حج کرنے کے لیے آئے۔ حج کرنے کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے نا، مینا میں جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، تو مینا مکہ میں۔ تو مینا میں جب تھے سن 11 ہجری میں، اور 11 ہجری 11 نبوی، سن کون سا تھا؟ 11 نبوت کا 11۔ تو اس میں 6 آدمی خزرج قبیلے کے، اوس اور خزرج مدینہ شریف کے 2 قبیلوں کا نام ہے، دونوں مشرک قبیلے تھے۔ ان کی رہائش بھی مدینہ میں تھی، مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور 3 قبیلے ان کے تھے یہودیوں کے، وہ بھی قبیلے آباد تھے مدینہ میں۔ ان میں ایک وہ تھا بنو نذیر، اور ایک بنو قریظہ، اور ایک بنو قینقاع ان کے ساتھ۔ اور سمجھے، یہ لوگ تھے رہائشی مدینہ کے یثرب کے۔ خزرج قبیلہ والے اور دوسرے قبیلہ والے، ان کی جو کچھ مڑ بڑی ہو جاتی تھی کبھی کبھی ان کے ساتھ، ان کا یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہودی ڈرایا کرتے تھے کہ نبی آخر آنے والے ہیں، وہ آئیں گے، پھر جہاں بھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں، یہ لفظ میرے جلد میں تباہ کر دیں۔ کون کہتے تھے؟ یہودی۔ تو یہودیوں سے ان مشرکین نے حضور کے آنے کی خبر سن رکھی تھی کہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے، تورات وغیرہ میں ہے، اس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں، نبی آخر زمان، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر تمہاری کر دیں گے۔ ٹھیک بات جی، یہ سن رکھا تھا۔ جب یہ حج پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان کی دعوت کہا کہ آپ رات کو آئیں، ہم ظاہرہ نہیں کر سکتے، کوئی بات مشورہ کریں گے، رات کو آئے پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہودیوں نے ہمیں خود بتایا ہوا ہے کہ نبی آخر آنے والے ہیں، اور یہ نبی آخر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں یہودی ہم سے سبقت نہ لے جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں، اس لیے ہمیں کچھ ایمان لانا چاہیے۔ اس مشاورت کے لیے حضور سے وقت مانگا کہ رات کو آئے۔ حضور جہاں رات کو گئے، جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں، وہ عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی کو، بولو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضور رات کو وہاں آئے، یہ مشورہ کر چکے تھے، ایسے مشورہ میں نے ذکر کر دیا کہ یہودی کی انصاف کر لے جائیں۔ یہ 6 آدمی مسلمان ہو گئے حضور کے حق پر۔ یہ سن 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ آگے 12 نبوی میں اگلا حج جو آئے اگلے سال، پھر 12 افراد آئے، وہ بھی اسی طرح حضور پر ایمان لے آئے۔ پھر اگلے سال 72 آدمی آئے مدینہ کے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے پھر دعوت دی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو چونکہ وہ پہاڑ کی گھاٹی کے پاس ہو کے بیعت ہوئے تھے، اس لیے اس رات کو لیلہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ سمجھائی؟ نقبہ نقیب گویا کہ اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے، سے نقیب کہا، نقبہ نقیب کی جمع۔ اللہ، ٹھیک ہوئی بات جی؟ یہ گویا کہ تعریف کی جا رہی ہے عبادہ بن صامت کی، یہ بدری صحابی ہے۔ دیکھو ہلگی کتار وغیرہ، ٹھیک آ جاؤ، بات سمجھائی بیٹے؟ یہ ان کی فضیلت بیان کیا کہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ جو ان نقبہ نقیبوں میں سے ہے، اپنی قوم کے نمائندوں میں سے ہے، جو لیلہ عقبہ میں مسلمان ہوئے۔ لیکن لیلہ عقبہ اس لیے عقبہ پہاڑی، اور لیلہ اس لیے کہ رات کو ہوئے تھے، اور لیلہ کے معنی لیلہ مجرم نہیں، لیلہ رات کو کہتے ہیں، لیل۔ ٹھیک بات جی؟ اور پانی گر جانا تو مجھے غصہ آ جانا، پھر ان کی پٹائی نہیں ہونی۔ سمجھا جی بات جی؟
عبادہ بن ہاں صامت، جی۔ اتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی کسی بات پر حضرت امیر معاویہ سے ناراض تھے، تو حضرت امیر معاویہ کا علاقہ چھوڑ کے جہاں ان کی حکومت تھی یہ آ گئے تھے مدینہ شریف میں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا تھا عبادہ تم ایسے آدمی ہو اللہ کہ آپ نے وہ علاقہ شام کا چھوڑ دیا، نہ چھوڑنا چاہیے۔ جس علاقے کو آپ چھوڑیں گے اس کی تباہی بربادی ہو جائے گی، اس طرح کے الفاظ ان کی اہمیت عظمت بیان کی، اور یہ فرمایا کہ چلو میں یہ کہتا ہوں آپ رہیں وہیں اپنے علاقے میں جہاں سے آئے، لیکن آپ ماتحت ہوں گے ہمارے وفاقیت مرکز کے، وفاقی حکومت کے۔ امیر معاویہ گورنر، لیکن تیرے اوپر گورنر نہیں ہوں گے، یہ ان کا بات سمجھ کا تھا۔ ان کی یہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں حضور نے فرمایا وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حضور کے صحابہ کی جماعت حضور کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ کیا فرمایا؟ بایعونی، میرے ساتھ بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کو ساتھ کسی شے کو شریک نہیں قرار دو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے جیسے عرب لوگ کرتے تھے، نہیں لاؤ گے بہتان جس کو گھڑا تمہارے ہاتھ پاؤں نے، ولا یعصوا، اور اللہ کی نیک اعمال میں نافرمانی نہیں کرو گے، نیک حکموں میں۔ فمن وفا منکم، جو تم میں سے اس معاہدے کی وفاداری کرے گا اس کا اجر اللہ پر، اور جو اس میں کسی شے کو پائے جائے وفاداری نہ کرے وہ قیبہ فی دنیا، پھر اس کو سزا دنیا میں جس کو کفارہ ہو جائے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، جس نے کوئی غلط کام کیا، غلط کام پر پڑ گیا، ثم سترہ اللہ کے ساتھ میں اللہ اس کو چھپا لیا، وہ اللہ کے اختیار میں، اگر چاہے اللہ معاف کر دے، اگر چاہے اللہ کو سزا دے۔ پس ہم نے اس بات پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے وہ بیعت جو صوفیہ کرتے ہیں وہ بیعت ثابت ہوتی ہے، اس لیے نام سے بیعت اسلام ہے۔ وہ تو پہلے سے حضور کے صحابہ ہیں جن کو بیعت کا کہا ہے۔ نہ جنگ کا موقع ہے کہ جنگ کے لیے بیعت کیا ہو، یا خلافت کا موقع ہے کہ حضور کے خلیفہ نے بیعت کی ہو۔ یہ بیعت الاعمال، بیعت الاخلاق ہے جو صوفیہ میں رائج ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔